اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوچندی جمعرات۔ کچھ دوستوں نے سوال ارسال کیا تھا کہ نوچندی جمعرات کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ ہر وقت ان کی شرعی حیثیت تلاش کرتے رہیں تو بات کرنے کا کچھ جو ہے نا مزہ نہیں آتا اور وہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ نوچندی جمعرات ہوتی کیا ہے، پہلے اس بارے میں ان اصحاب کے لیے بیان کرتے ہیں جن کا عملیات وغیرہ سے نہیں تعلق اور ان کے لیے شاید یہ لفظ کچھ نیا ہو۔ عموماً جب کوئی چلہ شروع کیا جاتا ہے یا کوئی وظیفہ شروع کیا جاتا ہے تو اس میں ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ اسے نوچندی جمعرات سے شروع کیا جائے۔ نوچندی جمعرات بذات خود ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد آنے والی پہلی جمعرات جو چاند کی پہلی 2-3 تاریخ کے درمیان یا پہلے ہفتے کے درمیان آئے، زیادہ وسیع معنوں میں، اس جمعرات کو یہ عمل شروع کیا جائے۔ اب اس کے جو پیچھے فلسفہ ہے اس کا شریعت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے اور اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پیروں فقیروں کے عاملین کے تجربات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دن عملیاتی حوالے سے زیادہ مؤثر اور مجرب ہے۔ اب اس دن کے بزرگوں سے، پیروں فقیروں سے، مزارات سے منسوب ہونے کی بھی ایک وجہ ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جمعرات کا دن علوم مخفی میں مشتری کے ساتھ منسوب ہے، اور مشتری روحانی علوم، اعلیٰ علوم اور تمام ایسے علوم جو انسان کو فضیلت دیتے ہیں، اس کے روحانی مدارج کو بلند کرتے ہیں، عملیاتی اور مخفی امور سے منسوب ہوتے ہیں، ان سے متعلق ہیں۔ اس لیے اس دن کو زیادہ مؤثر و مجرب مانا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس دن کے علاوہ بھی کسی دن کوئی عمل شروع کرنا چاہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بات ہے تجربے کی، بات ہے ایک سند کی، ایک روایت کی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک آپ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں، ایک یہ کہ آپ خود تجربہ کر لیں۔ میدان عملیات میں ہمارے بزرگوں، پیروں فقیروں کا ایک طویل عرصے سے، اور بلکہ اسلام سے بھی قبل، جو یہ دن ہے جمعرات کا، یہ مشتری سے منسوب ہے، اور اس کے منصوبات میں روحانی علوم اور مخفی علوم تمام شامل ہیں، تو اس کو اس لحاظ سے طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت عمل شروع کرنا نسبتاً مؤثر نتائج کا حامل قرار دیا جاتا ہے، اور واقعتاً اس کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسے آگے پیچھے بھی شروع کرنا چاہے تو کوئی ایسی پابندی یا ایسی سختی یا ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا کر نہیں سکتے۔ لیکن نوچندی جمعرات یا چاند کے شروع کے دنوں میں عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نوچندی جمعرات کو نہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی کوئی عمل شروع کریں اسے چاند کی شروع کی تاریخوں میں کریں۔ چاند بنیادی طور پہ خود بھی روحانیات اور اعلیٰ مدارج کے ساتھ تعلق ہے، اور لطافت اور روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قمر کا۔ تو جب یہ نیا چاند بنتا ہے تو اس وقت یہ اپنی طاقتور ترین حالت میں ہوتا ہے، اور مکمل چاند ہونے تک یہ مسلسل طاقت کی حالت اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وہ وقت ہے جب سمندروں کے اندر بھی جوار بھاٹا آتا ہے، اور سمندر کی لہریں قمر کی شعاؤں کی طاقت کی وجہ سے اپنے جوار بھاٹے کا شکار ہوتی ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے ان میں تلاطم واقع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے تجربے کے حساب سے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا روحانی عمل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق محبت یا پیار سے ہے، کسی ایسے عمل کی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں جو اس سے منسوب ہے، تو اس کے لیے آپ ظہر کا دن، یعنی کہ جمعہ کا دن اگر مقرر کر لیں اور اس دن آپ عمل کی ابتدا کریں تو وہ بھی بہت اچھے نتائج لے کے آئے گا۔ اسی طرح حافظ تعلیم اور
اس سے منسوب دیگر علمی معاملات کے حوالے سے آپ کوئی کام شروع کرنا چاہیں تو بدھ کا دن آپ کو بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باقی 7 دنوں سے بھی بعض چیزیں منسوب ہیں جن کے مطابق آپ اگر عمل کریں تو یہ آپ کو اچھے نتائج دیں گی۔ تاہم ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ روحانی مدارج کے حوالے سے عمل کر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی چلا کشی کرنے جا رہے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ نوچندی جمعرات یعنی کہ جب نیا چاند طلوع ہو تو اس کی پہلی جمعرات کے دن اپنے عمل کو شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ زیادہ مفید نتائج حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم پر اپنی رحمتیں اور بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔